اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ لیکچر نمبر 38 ہے کریکولم ماڈلز اینڈ سنگل نیشنل کریکولم۔ ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں کریکولم ڈیولپمنٹ اینڈ پروسیس ان پاکستان۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ پرنسپل، وائس پرنسپل، ڈسٹرکٹ لٹریسی آفیسر، ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس، ٹی جی ٹی، اسی طرح ایس ایس ٹی، سینئر ایلیمنٹری ٹیچر، ان تمام ڈفرینٹ پوسٹ کے لیے جو کہ ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی، بی پی ایس سی میں اناؤنس کی جاتی ہیں، ان سب کے لیے یہ ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کریکولم ماڈل کو۔ ماڈل ایک فارمیٹ کو کہا جاتا ہے۔ ہر چیز کا، آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا ایک ماڈل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماڈل ایک فارمیٹ یا ایک سٹرکچر ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز کس طرح سے ڈیزائن کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ایک ماڈل، ہر ایک شخص اپنا ایک ماڈل ڈیزائن کرتا ہے۔ مثال کے طور پر گاڑیاں ہیں، آپ دیکھتے ہیں تو ڈفرینٹ کمپنیز ڈفرینٹ ماڈل اپنا جو ہے نا وہ لانچ کرتی ہیں۔ موبائل فون آپ دیکھتے ہیں تو ڈفرینٹ کمپنیز ڈفرینٹ کیٹیگری کے جو ہے وہ ماڈلز لانچ کرتی ہیں موبائل فون کے۔ اسی طرح کریکولم کو بھی ڈفرینٹ ایکسپرٹس نے اپنے اپنے وے سے کریکولم کے ماڈلز لانچ کیے، ماڈل پریزنٹ کیے، ٹھیک ہے، کہ جی کریکولم اس طرح کا ہونا چاہیے، ہر ایک نے اپنی سمجھ کے مطابق دیے۔ تو کریکولم کا ماڈل ایک فارمیٹ ہے، ایک ڈیزائن ہے، ٹھیک ہے، جس کی بیس پہ کریکولم کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یونیک نیڈ، کانٹیکسٹ اور جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کے اکارڈنگ ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اس میں گولز، کریکولم ڈیولپر، ڈیزائن، ریکنفیگر، ری ارینج، اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، کریکولم ڈیولپر ہوتے ہیں، وہ گولز کو، ٹھیک ہے، کریکولم کے ایلیمنٹس کو جتنے بھی ہیں، ہم نے 4 پڑھے ہوئے ہیں، آبجیکٹیو، کانٹینٹ، میتھڈولوجی اینڈ ایویلیویشن کم سے، تو ان چاروں کو ری ارینج کرتے ہیں، ری آرگنائز کرتے ہیں اپنے اپنے وے سے، تو ایک ماڈل شیپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈفرینٹ ماڈل جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ٹیلر کا ماڈل، راف ٹیلر کا 4 کمپوننٹس پہ مشتمل ہے، ہیلڈا ٹابا کا ماڈل 7 کمپوننٹس پہ مشتمل ہے، ڈی کے ویلر کا سائیکلیکل ماڈل 5 کمپوننٹ پہ مشتمل ہے، جے ایف کر کا ماڈل 4 کمپوننٹس پہ، نکلز اینڈ نکلز جو ماڈل ہے، سچویشنل انالیسز ماڈل، یہ 5 کمپوننٹس پہ ہے، اسٹیج بیس یا فلو چارٹ ماڈل ہے لاٹن کا 5 کمپوننٹ پہ ہے، پروسیس اینڈ پروڈکٹ ماڈلز آف دا کریکولم، ٹھیک ہے۔ اس طرح پیرالل ماڈل بھی ہوتا ہے کریکولم کا۔ اب سارے ماڈلز کو دیکھیں گے۔ ٹیلر کا ماڈل 1949 میں آیا، ٹابا کا 1962 میں، ویلر کا سائیکلیکل 1967 میں، کر کا ماڈل 1968 میں آیا، نکلز اینڈ نکلز کا ماڈل 1976 میں آیا، اسٹیج بیس یا فلو چارٹ ماڈل جو لاٹن کا ہے 1989 میں آیا، ٹھیک ہے۔ پھر پروسیس اینڈ پروڈکٹ ماڈل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پروسیس اینڈ پروڈکٹ ماڈل کی۔ پروسیس اینڈ پروڈکٹ ماڈل کو ہم سمپل ایگزامپلز کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سپوز کریں کہ آپ ٹیچر ہیں اور آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہیں اور ساری کی ساری انسٹرکشن آپ کے کنٹرول میں ہے، اور آپ کے ساتھ ایک دوسری کلاس میں ایک ٹیچر ہے جو کہ بچوں کو میکسیمم انوالو کر رہا ہے۔ تو یہ اب 2 ڈفرینٹ ماڈلز ہیں، ٹھیک ہے، ٹیچنگ کے۔ تو ایک میں ٹیچر کے ہاتھ میں سارا کانٹینٹ، ٹیچنگ میتھڈز، کلاس کا انوائرمنٹ، سب کچھ ٹیچر کی ڈومین میں یا کنٹرول کے اندر ہے۔ ٹیچر اپنی مرضی سے وہاں پہ ٹاپک پڑھا رہا ہے، ایگزامپلز دے رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کی انٹینشن سے ہو رہا ہے۔ دوسری کلاس کے اندر ٹیچر جو ہے نا وہ ڈپینڈنٹ ہے بچوں کے اوپر، جیسے بچے چاہتے ہیں ٹیچر ویسی انسٹرکشن، ویسی ایکٹیویٹیز، ٹھیک ہے، وہی سب کچھ کروا رہا ہے۔ تو یہ اسی طرح کریکولم کے اسی بیس پہ 2 ڈفرینٹ ماڈلز ہیں۔ ٹیلر نے 1949 میں ماڈل دیا تو یہ ٹوٹلی کنٹینٹ اور ٹیچر سینٹرڈ ماڈل ہے۔ اس کا فوکس ہے بیہیورل آبجیکٹیوز کے اوپر، کہ بچے کے بیہیویئر کے اندر چینج لایا جائے۔ تو ٹیچر چاہتا ہے کہ بچے کے ایکشنز کے اندر، اس کی پرفارمنس کے اندر وہ چینج لے کر آئے، تو اس میں وہ پری ڈیٹرمنڈ آبجیکٹیو سیٹ کر لیتا ہے پہلے سے، ٹھیک ہے۔ انہی کو اچیو کرنے کے لیے وہ ایک اسٹرکچرڈ اور سسٹمیٹک وے سے کلاس کو پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ساری کی ساری جو اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ اسٹینڈرڈائز میجرمنٹ ہوتی ہے، فارمیٹیو اسیسمنٹ نہیں ہوتی۔ اینڈ پہ ٹیچر جا کے سوال کر لیتا ہے یا ٹاسک دے دیتا ہے یا پیپر لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو بھی ڈیزائنڈ کریکولا ہے نا، انٹینڈڈ کریکولا، ہم نے پرسکرپٹیو اور ڈسکرپٹیو کریکولا پڑھا ہے پچھلے لیکچر کے اندر۔ تو پرسکرائبڈ کریکولا وہ جو انٹینڈڈ کریکولا ہمارا ہوتا ہے، جس کو ہم نے
امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو ٹیچر اس کو امپلیمنٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں پروڈکٹ ماڈل آف دا کریکولم. ایک ہے اس کا سارا فوکس پروڈکٹ کے اوپر ہے کہ بچہ اچیو کر جائے، کچھ سیکھ جائے، اس کے نالج میں اضافہ ہو جائے، اس کے بیہیویئر میں چینج آ جائے. یہ ہے پروڈکٹ ماڈل. ایک دوسرا ہے لارنس اسٹین ہاؤس کا پروسیس ماڈل. اب یہ سارے کا سارا اسٹوڈنٹ چوائس، اسٹوڈنٹ کی ڈیولپمنٹل سکلز، سوشل سکلز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. سارے کا سارا چائلڈ سینٹرڈ ہے، ٹھیک ہے. اس کا فوکس پروڈکٹ کے اوپر نہیں، لرننگ ایکسپیرینسز کے اوپر ہے. یہ فلیکسیبل اور اڈاپٹیبل ہے، اسٹوڈنٹ کی نیڈ انٹرسٹ کے اکارڈنگ سب کچھ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ٹیچر کا رول یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یہاں پہ اینڈ پہ یعنی اسٹینڈرڈائز اسیسمنٹ ہوتی ہے، اینڈ پہ ہوتی ہے. تو فارمیٹیو اسیسمنٹ آن گوئنگ ہوتی ہے، یہاں پہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے. ٹیچر فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. یہاں پہ ٹیچر کا کام صرف رولز کو امپلیمنٹ کرنا، کریکولم کو امپلیمنٹ کر کے ٹارگیٹس کو اچیو کرنا. یہاں پہ وہ نہیں ہوتا، بلکہ بچے کی لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. تو پروڈکٹ ماڈل میں زیادہ ٹیچر سینٹرڈ ہے یہ، جبکہ پروسیس ماڈل اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے، ٹھیک ہے. پروسیس ماڈل کے اندر جو ہے نا وہ کنٹینٹ کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، جو ٹاپکس ہوتے ہیں ان کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. پروسیس ماڈل کے اوپر سوشل اور لائف سکلز کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. پروسیس ماڈل میں اسٹوڈنٹ کو فریڈم ہوتی ہے، نیڈ بیسڈ ٹیچنگ ہوتی ہے. پروڈکٹ کے اندر پروڈکٹ ماڈل میں کوئی اسٹوڈنٹ نیڈ بیس ٹیچنگ نہیں ہوتی، ساری ٹیچر سینٹرڈ ہوتی ہے. اس کے بعد جی ٹیلر ماڈل 1949 میں راف ٹیلر نے ایک ماڈل دیا. اس کو آبجیکٹیو، ڈیڈکٹیو اینڈ ریشنل ماڈل کہا جاتا ہے. آبجیکٹیو، ڈیڈکٹیو اینڈ ریشنل ماڈل، یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ تینوں نام کیوں ہیں اس کے. اس کی ایک کتاب ہے، یہ کتاب بیسک پرنسپل آف کریکولم اینڈ انسٹرکشن، راف ڈبلیو ٹیلر، ٹھیک ہے. بیسک پرنسپل آف کریکولم اینڈ انسٹرکشن، اس کو کریکولم کی مدر بک کہا جاتا ہے، بائبل آف کریکولم، یعنی کریکولم کی مانی تانی کتاب ہے یہ، ٹھیک ہے. دا بیسک پرنسپل آف کریکولم اینڈ انسٹرکشن. اس نے ویسے 700 آرٹیکلز اور 16 کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان میں سب سے بیسٹ یا فیمس بک اگر آپ کہیں تو بیسک پرنسپل آف کریکولم اینڈ انسٹرکشن ہے، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ٹیلر بڑے مشہور ہوئے. یہ کتاب بہت مشہور ہے، اس کو بائبل آف کریکولم کہا جاتا ہے. اب ٹیلر نے جو اپنے ماڈل میں کمپوننٹس یوز کیے 1949 میں، ایک تو اس نے ماڈل دیا تو اس میں 4 کمپوننٹس ہیں، وہی 4 ہیں: آبجیکٹیوز، کانٹینٹ، ٹھیک ہے، اور ایویلویشن، ٹھیک ہے. آبجیکٹیو، کانٹینٹ، میتھڈولوجی اینڈ ایویلویشن، ان کو اس نے ری آرگنائز کیا ہوا. اب دیکھیں، سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن آف آبجیکٹیو، سلیکشن آف کانٹینٹ. اب دوسرے نمبر پہ آبجیکٹیو کی بیس پہ کانٹینٹ کو سلیکٹ کرنا. تھرڈ نمبر پہ آتا ہے آرگنائزیشن آف دا کانٹینٹ، انہی کانٹینٹ کو ترتیب دینا، آرگنائز کرنا، سیکوینس میں لے کر آنا. یعنی پہلے آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، آبجیکٹیو کی بیس پہ آپ کانٹینٹ سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹاپکس ہونے چاہیے، پھر ان ٹاپکس کو سیکوینس دیتے ہیں آپ، یہ تھرڈ سٹیپ ہے. پھر ایویلویشن آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو لینئر ڈیڈکٹیو ماڈل کہا جاتا ہے. کیوں؟ یہ پہلے دیکھیں نا، آبجیکٹیو اینڈ ڈیڈکٹیو یا لینئر ماڈل کیوں کہا جاتا ہے. آبجیکٹیو، لینئر، ٹاپ ڈاؤن، ڈیڈکٹیو چیز ٹاپ ڈاؤن ہوتی ہے. یہ بیسیکلی جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا وہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے. جو کریکولم کے ماہرین ہوتے ہیں یہ وہ کریکولم اوپر ہائر آفیسز میں بیٹھ کے بناتے ہیں. تو یہ ٹاپ سے باٹم کی طرف آتا ہے، نیچے یعنی ٹیچر، اسٹوڈنٹ، لوکل لیول کے پرابلمز ان کو نہیں ایڈریس کیا جاتا. ٹاپ پہ ہائی رینک پروفائل جو ہے لوگ جو ہے نا وہ جو ایڈمنسٹریشن میں ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے کریکولم کو ڈیزائن کرتے ہیں اپنی ترتیب کے مطابق. تو اس لیے اس کو ڈیڈکٹیو یا ٹاپ ڈاؤن یا ایڈمنسٹریٹر اپروچ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو آبجیکٹیو کیا ہے، کیونکہ یہ اس کا فوکس صرف آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ یا کانٹینٹ کی اچیومنٹس پہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو آبجیکٹیو ماڈل کہا جاتا ہے. اس کے اندر اس کو ریشنل ماڈل بھی، ہم لینئر بھی ہے، ریشنل بھی کہا جاتا ہے. ریشنل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو آبجیکٹیوز ہیں نا وہ اس طرح کے ایڈ کیے جاتے ہیں کہ بچے کے اندر جو ہے نا ریشنلٹی، لاجیکل تھنکنگ، کریٹیوٹی تو نہیں خیر ہم کہیں گے، بلکہ یہ ہے کہ لاجیکل تھنکنگ اس کے اندر بچے کے اندر ڈیولپ ہو، ٹھیک ہے، چیزوں کو لاجکس کے ساتھ. اس لیے پھر اس کو ریشنل ماڈل بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ اس کے اندر اس میں فوکس ہوتا ہے جی آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے اوپر، ٹھیک ہے. اس کریکولم کے اندر کریکولم از ایویلویٹڈ بائی کمپیئرنگ اسٹوڈنٹ پرفارمنس ود پری سیٹ لرننگ آبجیکٹ. وہی بات کہ آبجیکٹیوز کے اوپر فوکس ہے، پری ڈیٹرمن آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ پہ سارا زور لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اس کو آبجیکٹیو ماڈل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے.
تو ٹیلر نے بیہیورل آبجیکٹیو کا ماڈل پیش کیا. اس نے کہا کہ جو آبجیکٹیوز ہیں ان کے سورسز 3 ہوتے ہیں: اسٹوڈنٹ، سوسائٹی اینڈ سبجیکٹ میٹر. یہ پہلے بھی ہم کہیں ڈسکس کر چکے ہیں. اسٹوڈنٹس، سوسائٹی اینڈ سبجیکٹ میٹر، یہ 3 جو ہے وہ سورسز ہوتے ہیں ہمارے بیہیورل آبجیکٹیوز کے. بیہیورل آبجیکٹیوز کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ اس کو ڈیفائن کر لیں گے. میں نے ایک سادہ سی مثال دی تھی کہ ہم سچ بولنے کی قرآن آیات، احادیث یہ بچے کو سکھاتے سمجھاتے ہیں. بچہ قرآن کی آیات بھی یاد کر لیتا ہے، حدیث بھی یاد کر لیتا ہے، لیکن گھر جا کے پھر وہ جھوٹ بولتا ہے. تو اس کے بیہیویئر یا ایکشن کے اندر تبدیلی نہیں آئی، اس کے نالج کے اندر تبدیلی آ گئی. تو ہمارے انسٹرکشنل آبجیکٹیوز تو اچیو ہو گئے، لیکن بیہیورل آبجیکٹیوز اچیو نہ ہو سکے. بیہیویئر یو وش دا پارٹیسپینٹ ٹو ڈیمانسٹریٹ ایٹ دا کنکلوژن آف دا ٹیچنگ. وہ بیہیویئر جو آپ چاہتے ہیں کہ ٹیچنگ کے بعد بچے کے اندر وہ چینج، والدین کا احترام ہے، ٹیچر ٹیچ کرتا ہے 5 وقت نماز پڑھیں، بچے شروع کر دیتے ہیں. تو بیہیورل آبجیکٹیو آبزرویبل، یہ سمارٹ ہوتے ہیں، ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. اسپیسیفک، میئریبل، اچیویبل، ریئلسٹک اینڈ ٹائم باؤنڈ، یہ سمارٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیہیورل آبجیکٹیو کے 4 ڈفرینٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں: آڈینس، بیہیویئر، کنڈیشن، ڈگری. اس کو ABCD ماڈل کہا جاتا ہے. آڈینس سے مراد اسٹوڈنٹ کے کس کلاس میں کون سے سبجیکٹ، کس لیول کا سبجیکٹ کون سی کلاس کے لیے ہوگا. آڈینس کون ہے. بیہیویئر، ایکشن، کس طرح کے بیہیویئر چینج آپ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہے کنڈیشن، تو کس طرح کا بیہیویئر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ پرفارم کرے پریکٹیکلی، کس طرح کی سچویشن یا کنڈیشن کے اندر. اینڈ لاسٹ ہے ڈگری. ٹھیک ہے، کہ کس طرح کی پرفارمنس ایکسیپٹیبل ہوگی. تو آڈینس، بیہیویئر، کنڈیشن اینڈ ڈگری، یہ ABCD ماڈل ہے ٹیلر کا. ٹھیک ہے جی. ٹیلر کے ماڈل کے کمپوننٹس ہیں ABCD. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد دوسرا جو ہمارا ماڈل ہے وہ ہے ٹابا کا ماڈل. ہلڈا ٹابا، یہ جوہن ڈیوی کی اسٹوڈنٹ ہیں، یہ اس کے اپوزٹ ہے جو ٹیلر کا ماڈل ہے. ہلڈا ٹابا نے جو ماڈل دیا ہے نا، یہ انڈکٹیو ہے. ہم نے ٹیلر کے ماڈل کی بات کی ہے اور ہم نے کہا کہ وہ ڈیڈکٹیو ہے. ہم نے کہا وہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے. اس کو ہم کہیں گے انڈکٹیو ہے. ٹھیک ہے. ڈیڈکٹیو ٹاپ ڈاؤن ہوتی ہے، انڈکٹیو باٹم اپ ہوتی ہے، ڈیڈکٹیو ایڈمنسٹریٹو اپروچ ہوتی ہے، انڈکٹیو ٹیچر بیسڈ یا اسٹوڈنٹ بیسڈ اپروچ ہوتی ہے. اس میں ٹیچر کا مین رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹیچر کریکولم بناتا ہے، جو باٹم پہ موجود ہے، امپلیمنٹر ہوتا ہے ہمارا. تو یہ بیسک ڈفرینسز ہیں ان دونوں کے اندر. 7 دسمبر 1902 کو اس کی برتھ ہے اور 6 جولائی 1967 کو ہلڈا ٹابا کی ڈیتھ ہے. ہلڈا ٹابا کی کتاب ہے کریکولم ڈیولپمنٹ تھیوری اینڈ پریکٹس. یہ 1962 میں آئی. اسی کی بیس پہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ماڈل ہے کریکولم کا وہ بھی اسی بیس پہ. اس طرح یہ ٹیلر کی بک تھی نا، بیسک پرنسپل آف کریکولم اینڈ انسٹرکشن، تو اسی سے ہم نے ڈیرائیو کیا ٹیلر ماڈل 1949 میں. ٹابا کا ماڈل ہم نے جو ہے نا وہ 1962 میں آیا، اور یہ اس کی کتاب سے ہم نے لیا کریکولم ڈیولپمنٹ تھیوری اینڈ پریکٹس. یہ جوہن ڈیوی کی اسٹوڈنٹ تھیں. ٹھیک ہے. کریکولم ڈیولپمنٹ اکارڈنگ ٹو ٹابا یہ کہاں سے سٹارٹ ہونا چاہیے؟ استاد سے، ٹیچر سے. ٹھیک ہے. کیونکہ استاد کو پتہ ہے کہ بچے کی جو نیڈز ہیں یا انٹرسٹ ہیں، وہ نیڈز یا انٹرسٹ جو بچے کی ہیں وہ کس کو پتہ ہے؟ وہ پتہ ہوتا ہے ٹیچر کو. ٹھیک ہے. تو ان پٹس آف دا ٹیچر یہ امپورٹنٹ ہے اکارڈنگ ٹو ہلڈا ٹابا. تو اس لیے اس کو ہم انڈکٹیو ماڈل کہتے ہیں. 1962 میں یہ ماڈل آیا تھا. تو اس نے جو کتاب لکھی ہے کریکولم ڈیولپمنٹ تھیوری اینڈ پریکٹس، یہ کتاب یہاں سے ہم نے یہ ڈیرائیو کیا. ٹھیک ہے. اس کو انڈکٹیو اینڈ ٹیچر سینٹرڈ اپروچ کہتے ہیں. اس کا فوکس لرنر کی نیڈز کے اوپر ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کیا اس کی ڈیمانڈز ہیں، اس کے اکارڈنگ صاف ظاہر لرنرز کی وہی نیڈز ہوتی ہیں. تو اس میں یعنی دیکھیں نا، سوسائٹی میں پیرنٹس ہوتے ہیں، پیرنٹس کی نیڈ ہی بچوں کی نیڈز ہوتی ہیں. تو the main idea to this approach is that the need of the students, child need. ٹھیک ہے. یہ کریکولم کا فور فرنٹ ہوتی ہے. تو ہلڈا ٹابا نے سوشل سٹڈیز ماڈل ایمفیسائز کیا، جیسے ٹیلر نے نا بیہیورل آبجیکٹیو پہ فوکس کیا. تو اس نے یعنی وہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس کو پڑھا تھا پروسیس اینڈ پروڈکٹ. تو پروسیس میں ہم نے یہ کہا کہ اس میں سوشل سکلز ہوتی ہے. تو ٹابا کا ماڈل جو ہے نا وہ پروسیس ماڈل پہ بھی فٹ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ دیکھا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، تو اس کو یہ اسپائرل کریکولم کو بھی فوکس کرتا ہے، یعنی ایزی سے ڈیفیکلٹ، پہلے ایزی ٹاپک دیے جائے پھر اور ڈیفیکلٹ اور ان کو لنک کر کے پڑھایا جائے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اسپائرل کریکولم کہلاتے ہیں. ہم نے پڑھا ہے پچھلے لیکچر کے اندر. تو ٹوبا کے نزدیک کریکولم کس کو بنانا چاہیے؟ ٹیچرز کو بنانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ کریکولم شوڈ بی ڈیولپڈ بائی دا ٹیچرز. یہ ہلڈا ٹابا کا کہنا ہے جی کہ کریکولم کس کو بنانا چاہیے؟ ٹیچرز کو جو ہے وہ بنانا چاہیے. ٹابا کا جو ماڈل ہے اس کے 7 ایلیمنٹس یا کمپوننٹس ہیں ٹابا کے ماڈل کے. ٹھیک ہے، سب سے پہلا کمپوننٹ ہے ڈائگنوسس آف دا نیڈس. اب اس سے کس کی نیڈز مراد ہیں؟ اسٹوڈنٹ کی نیڈز. ٹھیک ہے، اچھا پھر جو بچوں کی نیڈز ہیں نا انہی کی بیس پہ ہم سمارٹ آبجیکٹیوز بنائیں گے، اسپیسیفک، میئریبل، اچیویبل، ریئلسٹک اینڈ ٹائم باؤنڈ. ٹھیک ہے، سمارٹ آبجیکٹیوز ڈیزائن کریں گے نیڈز کے اوپر. پھر ان آبجیکٹیوز کی بیس پہ ہم کیا کریں گے؟ ہم بنائیں گے، سلیکٹ کریں گے کانٹینٹ کو. ٹھیک ہو گیا، کانٹینٹ کو ہم سلیکٹ کریں گے. پھر اس کانٹینٹ کی بیس پہ جو کانٹینٹ ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس کو ہم ترتیب دیں گے، آرگنائز کریں گے. ٹھیک ہے، اب جب وہ کانٹینٹ آرگنائز ہو جائے گا تو ہم ٹیچنگ میتھڈ یعنی لرننگ ایکسپیرینسز ڈیزائن کریں گے. اور جب لرننگ ایکسپیرینسز ہمارے فائنل ہو جائیں گے تو دین ہم آرگنائز کر لیں گے لرننگ ایکسپیرینسز کو کہ کون سے کنٹینٹ کے لیے کون سا ٹیچنگ میتھڈ یا جس کو ہم لرننگ ایکسپیرینسز کہتے ہیں وہ ہم نے بنانا ہے. اور پھر ان سب کی یعنی یہ جو جتنے بھی ہمارے 6 کے 6 پہلے کمپوننٹس ہیں ان سب کی ہم کیا کریں گے؟ ان 6 کے 6 کمپوننٹس کی ایویلویشن کریں گے اینڈ پہ. ٹھیک ہے، یہ کب ہوگی؟ اینڈ پہ ہوگی. تو کتنے کمپوننٹس ہیں ہلڈا ٹابا کے ماڈل کے؟ 7 کمپوننٹس ہیں. پہلا ہے ڈائگنوسس آف دا نیڈ، پھر اس کی بیس پہ اسمارٹ آبجیکٹیوز، پھر کانٹینٹ کو سلیکٹ کرنا، پھر ان کو آرگنائز کرنا، پھر لرننگ ایکسپیرینسز کو سلیکٹ کرنا، پھر ان کو آرگنائز کرنا، اور اینڈ پہ ہے ایویلویشن. تو یہ 7 جو ہے وہ ہمارے کمپوننٹ ہیں ٹابا ماڈل کے. ٹھیک ہے، بڑا امپورٹنٹ ماڈل ہے. اس کے بعد ہے سائیکلیکل ماڈل. ڈی کے ویلر کا یہ ماڈل بڑا فیمس ماڈل ہے، یہ بھی سائیکلیکل ماڈل. تو ڈی کے ویلر کی بھی ایک کتاب ہے، جیسے ہم نے پچھلوں کی بات کر رہے ہیں، ٹیلر کی بائبل آف کریکولم کی. ٹھیک ہے، اسی طرح ڈیوی کی جو ہے کریکولم ڈیولپمنٹ تھیوری اینڈ پریکٹس کی بات کی ہے. تو اس طرح یہ کریکولم کی بک ہے بڑی فیمس، یہ بھی کریکولم پروسیس کے نام سے. یہ لکھی ہے جناب والا ڈی کے ویلر نے. ٹھیک ہے، یہ ویلر کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو اس کے اندر اس نے سائیکلیکل ماڈل پریزنٹ کیا. ویلر نے ایک سائیکلیکل، یہ آپ دیکھ لیں یہ ویلر ماڈل ہے. تو اس نے یہ سائیکلیکل ماڈل جو ہے وہ پریزنٹ کیا. تو اس نے کہا کہ ایلیمنٹس انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک تو پہلے تو فرق کلیئر کر لیں کہ لینئر اور سائیکلیکل ماڈل میں کیا ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، آپ کسی روڈ سے جا رہے ہیں، یہ روڈ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، پھر یوں جاتا ہے، پھر یوں 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 یوں، اور یہ اس کی منزل ہے، یہ یہاں پہ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لینئر موومنٹ. ایسی موومنٹ جو اسٹریٹ ہو، جو واپس نہ. اب یہاں پہ کسی بھی اینگل پہ بندہ واپس نہیں آیا، ادھر واپس کسی پوائنٹ پہ نہیں آیا. ٹھیک ہے، اسٹریٹ چلتا رہا. تو ایسی موومنٹ کو لینئر موومنٹ کہا جاتا ہے. اور اگر فرض کریں یہ بندہ یہاں سے چلا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے آیا، یہاں سے آیا، پھر یہاں پہ آ کے، ٹھیک ہے، پھر یہ یہاں سے یہاں آیا، ٹھیک ہے، پھر موو کرتے کرتے پھر قریب سے گزر کے پھر یہاں سے یوں گزرا. اب یہ نان لینئر موومنٹ ہوگی اس کی. اس کی کو کہتے ہیں سائیکلیکل موومنٹ. تو یہاں جو اس نے ویلر نے جو ماڈل پریزنٹ کیا نا، یہ بھی کریکولم پروسیس بک کے اندر یہ بھی سائیکلیکل ماڈل ہے. کیا مطلب کہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ انٹر ریلیٹڈ اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. اس کو یہ بھی ریشنل ماڈل ہے جیسے وہ ماڈل تھا ٹیلر کا، لیکن یہ جو ہے نا اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ سائیکلیکل ہے، وہ لینئر تھا، ہیں دونوں ریشنل. ٹھیک ہے، اس کی نیچر اٹریٹیو ہے. اٹریٹیو نیچر جس میں ریپیٹیشن ہو، سائیکلیکل چیز کو کہتے ہیں. تو سائیکلیکل ماڈل میں سیم جو ٹاپکس ہیں یا سیم جو ایریاز ہیں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ملٹیپل ٹائم ریپیٹس ہوتے ہیں سیم سٹیپس. تو اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ تاکہ امپرومنٹ آ جائے. ٹھیک ہے، اس لیے سٹیپس یا کنٹینٹ کو ریپیٹ کیا جاتا ہے.
تو اس میں دیکھیں اس کے کمپوننٹس کیا ہیں. 5 کمپوننٹ ہیں. سب سے پہلے سلیکشن آف ایمز گولز اینڈ آبجیکٹیوز. نیشنل لیول ایکسپیکٹیشنز ایمز ہیں, سبجیکٹ لیول ایکسپیکٹیشنز گولز ہیں, کلاس روم لیول آبجیکٹیو جو آؤٹ کمز ہیں ان کو آبجیکٹیوز کہا جاتا ہے. ایمز گولز آبجیکٹیو سلیکٹ ہونے کے بعد ہم دوسرے نمبر پہ, آپ دیکھیں اب تک پچھلے ماڈلز کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں سلیکشن آف کانٹینٹ, لیکن یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں سلیکشن آف لرننگ, یعنی یہاں پہ پہلے ٹیچنگ میتھڈ آ گیا اب, ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ سلیکشن آف کانٹینٹ ہے, پھر آرگنائزیشن. اب ان دونوں کی آرگنائزیشن ہوگی, ان دونوں کی یہاں پہ کمبائن جو ہے نا یہ کیا ہوگی, یہاں پہ آرگنائزیشن ہے چوتھے نمبر پہ, آرگنائزیشن آف لرننگ ایکسپیرینسز اینڈ کانٹینٹ, اور 5ویں نمبر پہ سب کی ایویلویشن ہے. تو یہ اس کے 5 کمپوننٹس ہیں, سلیکشن آف ایمز گولز آبجیکٹیوز, سلیکشن آف لرننگ ایکسپیرینسز, سلیکشن آف کانٹینٹ, پھر آرگنائزیشن آف ایکسپیرینسز اینڈ کانٹینٹ, اور پھر ہے ایویلویشن ہمارے پاس. تو یہ اس کے جو ہے نا وہ 5 کمپوننٹس ہیں ڈی کے ویلر ماڈل کے. اچھا جی, اس کے بعد ہے جی جے ایف کر کا ماڈل. تو یہ بڑا سمپل سا ایک ماڈل ہے, جے ایف کر نے ماڈل دیا, آپ نے اس کی ڈیفینیشن بھی پڑھی تھی جے ایف کر کی کریکولم کی سٹارٹ میں. تو یہ بھی ایک نان لینئر ڈائنامک ماڈل ہے, چینج ہونے والا, ٹھیک ہے. تو اس کا فوکس کنٹینیوس فیڈ بیک اور امپروومنٹ کے اوپر ہے. یعنی یہ ماڈل جے ایف کر کا یہ کہتا ہے کہ آپ کریکولم میں امپلیمنٹیشن میں ٹیچنگ لرننگ کے دوران کنٹینیوس فیڈ بیک لیں دیں, ٹھیک ہے, اور جہاں پہ ضرورت ہو امپروومنٹ لے کر آئیں, ایڈجسٹ کریں چیزوں کو. تو اس کے 4 کمپوننٹ ہیں, آبجیکٹیو, نالج, لرننگ ایکسپیرینسز اینڈ ایویلویشن. وہی 4 جو ایلیمنٹس آف کریکولم ہے, صرف نام کا فرق ہے, آبجیکٹیو, نالج, اسکول لرننگ ایکسپیرینسز اینڈ ایویلویشن. تو آپ کو یاد ہوگا اس نے کہا تھا کہ آل دا لرننگ ایکسپیرینسز آرگنائز بائی دا اسکول آئدر ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ, ٹھیک ہے. تو کلاس اسکول کے اندر یا اسکول کے باہر جتنے بھی لرننگ ایکسپیرینسز ہیں, یہ اس نے اپنی ڈیفینیشن میں بھی یہی بتایا. تو آبجیکٹیو, نالج, لرننگ ایکسپیرینسز اینڈ ایویلویشن, یہ 4 جو ہے یہ کمپوننٹس ہیں کس کے, ویلر ماڈل کر ماڈل کے. 1968 میں یہ ماڈل جو ہے اس نے انٹروڈیوس کروایا تھا. تو اس کے بعد اگلا جو ماڈل ہے ہمارا وہ سچویشنل انالیسز ماڈل ہے. اب دیکھیں نا, سچویشن اینڈ انالیسز 2 چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. سچویشن کسی بھی کنڈیشن یا صورتحال کو کہتے ہیں, اور انالیسز اس کو باریکی سے دیکھنا. 1970 میں کریکولم ڈیولپمنٹ کے اندر ایک نیا ایریا انٹروڈیوس کروایا گیا جو کہ سائیکلیکل کریکولم میں پہلے انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. اس ایریا کو, اس کا نام تھا سچویشنل انالیسز. یعنی کسی بھی کریکولم کو آپ ڈیولپ کرنے سے پہلے سچویشنل انالیسز کریں, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس انوائرمنٹ یا سوسائٹی کی نیڈز کیا ہیں, کس طرح کا کریکولم وہاں پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. تو یہ سچویشنل انالیسز کہلاتا ہے. تو آڈرے اینڈ ہاورڈ نکولز کی کتاب ہے ڈیولپنگ اے کریکولم اے پریکٹیکل گائیڈ 1978 میں. تو انہوں نے ایک اسٹریٹ فارورڈ سائیکلیکل اپروچ انٹروڈیوس کروائی, ٹھیک ہے, اس کے اندر کریکولم ڈیولپمنٹ کے اندر. تو یہ جو اپروچ ہے یہ مطلب بالکل نیو اپروچ تھی, اس سے پہلے یہ کمپوننٹ ایڈ نہیں کیا گیا تھا کریکولم ڈیولپمنٹ کے اندر. باقی سارے کمپوننٹس ریپیٹڈلی کوئی پہلے یا بعد میں تو آتا رہا تھا, لیکن یہ جو کمپوننٹ ہے یہ پہلی مرتبہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا, ٹھیک ہے. تو اب a straightforward cyclical approach that covered the elements of curriculum briefly but succinctly, ٹھیک ہے. تو اس میں یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک کلیئر مینر کے اندر, ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ سچویشنل انالیسز اور باقی پھر کمپوننٹس کا ذکر کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ماڈل کے کتنے کمپوننٹس ہیں. تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے اس کے کمپوننٹس کی ہم بات کر لیتے ہیں. تو اس کے ٹوٹل 5 کمپوننٹس ہیں, ٹھیک ہے. پہلا کمپوننٹ اس کا ہے سچویشنل انالیسز, یعنی آپ سچویشن کو انالائز کریں گے, ٹھیک ہے. اس سچویشن کی بیس پہ آپ اپنے آبجیکٹیو سیٹ کریں گے, پھر ان آبجیکٹیو کی بیس پہ آپ کنٹینٹ کو سلیکٹ بھی کریں گے, ایک ہی سٹیپ میں آرگنائز بھی کریں گے, پھر ٹیچنگ میتھڈ کو اگلے سٹیپ میں سلیکٹ بھی کریں, آرگنائز بھی کریں, اور پھر ایویلویشن. تو آڈرے نکلز اینڈ ہاورڈ نکلز, ٹھیک ہے, یعنی اس کو نکل دونوں کے نام اینڈ کے نیم نکلز ہیں.
تو آرڈرے اینڈ ہاورڈ کے، تو اس لیے اس کو نکلز اینڈ نکلز کریکولم ماڈل 1976 کہا جاتا ہے. یہ ایک سائیکلیکل اپروچ ہے، اگین جیسے ڈی کے ویلر کا ماڈل بھی سائیکلیکل ہے اور یہ بھی سائیکلیکل ماڈل ہے، کنٹینیوس ہے، ٹھیک ہے، ویلر کی طرح. لیکن فرق یہ ہے کہ ویلر کے جو کمپوننٹ ماڈل تھا اس کے اندر سچویشنل انالیسز نہیں تھا، مسنگ تھا. انہوں نے سچویشنل انالیسز اپنے اسی سائیکلیکل ماڈل کے اندر انٹروڈیوس کروا دیا، ٹھیک ہے نا جی. یہ سچویشنل ماڈل جو ہے نا وہ فلیکسیبل ہے، لیس ریجڈ ہے، ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے، کنٹینیوس ہے. تو اس کا فوکس جو بھی چیز سائیکلیکل ہوگی نا وہ اسی طرح ہوگی، لیس فلیکسیبل ہوگی، مور فلیکسیبل ہوگی، لیس ریجڈ ہوگی، ریلیونٹ ہوگی، کنٹینیوس ہوگی. اس میں آپ کسی بھی سٹیپ کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں کریکولم کے اندر. تو یہ نکلز اینڈ نکلز ماڈل تھا. اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیج بیسڈ یا فلو چارٹ ماڈل، لاٹن کا ماڈل ہے، اس کو اسٹیج بیس یا فلو چارٹ ماڈل کہا جاتا ہے. تو اس کی 5 سٹیجز ہیں، اس لیے اس کو فلو چارٹ کے اوپر بناتے ہیں. فلو چارٹ کی ڈیفینیشن آپ چیپٹر نمبر 1 میں نے آپ کو پڑھائی تھی، جو ہے ہماری جو کیا اسے بولتے ہیں، ڈفرینٹ کائنڈ آف جو ہماری ایکٹیویٹی اس میں تھیں، ایکٹیویٹی ایڈز تھیں، اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا فلو چارٹ کیا ہوتا ہے. تو فلو چارٹ میں نے وہاں پہ پڑھایا تھا، ٹھیک ہے. تو فلو چارٹ بیسیکلی اس طرح کے چارٹ کو کہتے ہیں جس میں ڈفرینٹ باکسز کو، سرکلز کو ایروز کی مدد سے آپس میں جوڑا جاتا ہے. تو یہ فلو چارٹ ہوتا ہے. تو اس لیے چونکہ اس کا ڈیزائن ہی چارٹ اس فلو چارٹ کی طرح ہے، تو اس لیے اس کو فلو چارٹ یا اسٹیج بیس ماڈل کہا جاتا ہے. اس کی 5 سٹیجز ہیں، 1 2 3 4 5. پہلی سٹیج میں ایم، نالج، ویلیوز، ریالٹی. آپ نے کریکولم کی فلاسفیکل فاؤنڈیشن میں پڑھا تھا کہ ایمز، نالج، ریالٹی اور ویلیوز یہ فلاسفی کا چیپٹر ہے، فلاسفی کے ایریاز ہیں یہ سارے کے سارے، ٹھیک ہے. تو پہلا اس کو ہم اس لیے کہتے ہیں، اس کو پہلی سٹیج اس کی فلاسفیکل کویسچن یا فلاسفی بھی کہلاتی ہے، سمپلی ایمز، نالج، ریالٹیز اینڈ ویلیوز. دوسری ہے امپروونگ سوسائٹی. اب یہ اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ سیکنڈ فاؤنڈیشن سے متعلق ہے، سوشیالوجیکل فاؤنڈیشن. تھرڈ ہے سلیکشن آف دا ڈیٹا فرام دا کلچر. آپ دیکھیں نا، سوسائٹی کی امپرومنٹ کے ہم آبجیکٹیو سیٹ کریں گے، پھر ہم ڈیٹا اسی کلچر سے لیں گے، ٹھیک ہے، کہ کس طرح کی امپرومنٹ ہم نے لے کر آنی ہے. فورتھ نمبر پہ ہے سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن، ہماری جو تیسری فاؤنڈیشن ہوتی ہے. سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن یا سائیکولوجیکل کویسچن، لرنر کیا ہے، اس کی نیڈز کیا ہیں، کس طرح کی انسٹرکشنز اس کو ہم نے دینی، اور اینڈ پہ ہے ایویلویشن. تو یہ 5 کمپوننٹ سے مشتمل اسٹیج بیس یا فلو چارٹ ماڈل ہے. لاٹن ماڈل 1989 میں یہ پریزنٹ کیا گیا تھا. اس طرح لاٹن نے کلچرل انالیسز ماڈل LCM بھی دیا. تو آپ نے بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ لاٹن کا جو کلچرل انالیسز ماڈل ہے اس کے 8 سٹیجز ہیں. اس کی بس یہ آبجیکٹیو میں پوچھا جا سکتا ہے، یہ لاٹن کے کلچرل انالیسز ماڈل کی کتنی سٹیجز ہیں، تو اس کی 8 سٹیجز ہیں. یہ اس نے 1984 میں دیا تھا. تو یہ لاٹن ماڈل تھا. آخری جو ہے وہ ماڈل ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس چیپٹر کے اندر کریکولم کا، اور یہ ہے پیرالل ماڈل آف دا کریکولم. پیرالل جو ہے نا وہ بیسیکلی کیرل این ٹاملنسن نے انٹروڈیوس کروایا تھا. اس کے 4 کمپوننٹس ہیں، ٹھیک ہے. کور کریکولم، کریکولم آف کنیکشنز، کریکولم آف پریکٹس اینڈ کریکولم آف آئیڈینٹی، ٹھیک ہے. 4 اس کے کمپوننٹس ہیں. ان کا جو فوکس ہے نا، یہ کوئی نیا کریکولم بنانے کے اوپر نہیں ہے، بلکہ جو ایگزسٹنگ ہمارا کریکولم ہوتا ہے نا اس کو اس طرح سے ارینج کر کے پڑھانا ہے یا اس پہ لیسن بنانے ہیں کہ کنٹینٹ، میتھڈ، لرننگ ایک اس طرح سے الائن ہو جائیں کہ پیرالل چلیں ساری چیزیں، ٹھیک ہے. یعنی کنٹینٹ بھی، ایکٹیویٹیز بھی، آبجیکٹیوز بھی اور ایویلویشن، ہر ایک چیز پیرالل چلے، اس لیے اس کو پیرالل کریکولم کہا جاتا ہے. یعنی ساری چیزوں پہ ایکول فوکس ہونا چاہیے. جیسے ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم سارے کا سارا فوکس کرتے ہیں کتابوں کی چھپائی کے اوپر. کنٹینٹ آ گیا، تصویریں ایڈ ہو گئیں، ٹھیک ہے، ایگزامپلز ایڈ ہو گئیں، ویژولز ایڈ ہو گئیں. باقی جو کمپوننٹ ہے ہمارے آبجیکٹیوز، اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ٹیچنگ میتھڈولوجی اور ایویلویشن وہ ہماری اتنی جو افیکٹو نہیں ہوتی. تو یہ کریکولم ماڈل کہتا ہے کہ ایگزسٹنگ جو کریکولم یونٹس ہیں نا، ہمارے ایگزسٹنگ کریکولم یونٹس، انہی کے اوپر لیسن اور ٹاسک اس طرح سے ڈیزائن کیے جائیں، ٹھیک ہے، سنگل یا کمبینیشن کے ساتھ، کہ ان کی اس میں کنٹینٹ کو، ٹیچنگ کو، لرننگ ہر ایک چیز پیرالل چلے. بس یہ سمپلی جو ہے نا یہ اس کا ماڈل ہے. اس کے جو ہے نا وہ 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں: کور کریکولم، کریکولم آف کنیکشنز، کریکولم آف پریکٹس اینڈ کریکولم آف آئیڈینٹی. کریکولم
کور کریکولم سے مراد کون سی سکلز ہم نے بچوں کو سکھانی ہے. ٹھیک ہے. کریکولم آف کنیکشن اس سے مراد یہ ہے کہ کور کنٹینٹ کو دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ ملا کے ہم نے کیسے پڑھانا ہے. ٹھیک ہے. کریکولم آف پریکٹس سے مراد یہ ہے کہ نالج کی پریکٹیکل اپلیکیشن ریئل ورلڈ سچویشن میں اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہوگی. اور کریکولم آئیڈینٹی سے مراد یہ ہے کہ بچہ اس کی بیس پہ پرسنل ریفلیکشن کیسے کرے گا, اپنی لائف کے ساتھ, اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ, اپنی پرابلمز کے ساتھ وہ جو چیز نے سیکھی سمجھی ہے اس کو کیسے ریلیٹ کرے گا. یہ ہے کریکولم آف آئیڈینٹی. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کے 4 جو ہے وہ کمپوننٹس ہوتے ہیں. یہ تھے جی ہمارے ماڈلز آف کریکولم. اب اس کے بعد امپورٹنٹ ایک نوٹ ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم ہمارا پاکستان کا یہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ نے جوائنٹلی بنایا. ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 2010 کے اندر جو 18th امینڈمنٹ آئی تھی, تو یہ اب پروونسز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کریکولم کو ڈیزائن کریں. ٹھیک ہے. تو نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک, اس کو کریکولم ونگ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اسکول لیول پہ رسپانسبل ہے کریکولم ڈیولپمنٹ کا. پاکستان میں 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ صرف سپروائز کر رہا ہے, باقی سارا پروسیس جو ہے وہ پروونسز دیکھ رہے ہیں. اسی طرح جو ہائر ایجوکیشن کا کریکولم ہے اس کے لیے HEC رسپانسبل ہے. ٹھیک ہے. گریجویشن, ماسٹر, ایم فل, پوسٹ ڈاک, PhD کا جو کریکولم ہے وہ بناتا ہے. پاکستان میں مختلف ادوار میں مختلف کریکولم بنائے جاتے رہے ہیں. پہلا جو نیشنل کریکولم آیا 1975 میں, پھر 1984 میں, پھر تیسرا 1994 میں, چوتھا 2000 میں, پانچواں 2006-07 میں, اور چھٹا جو ہے 2020 میں, اور ابھی جو ہے یہ 2022-23 میں اسی کو اس 2022 میں سنگل نیشنل کریکولم کا نام چینج کر کے 2023 میں 22 کے اینڈ 23 کے سٹارٹ میں اس کو 2022-23 کہا جاتا ہے. 2022-23 نیشنل کریکولم کہا جاتا ہے. اسی کا نام جو ہے سنگل نیشنل کریکولم کا. تو پہلے نیشنل کریکولم دیکھ لیتے ہیں. یہ 2006 کا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ انکوائری بیسڈ آؤٹ کم فوکس کریکولم تھا. سندھ میں ابھی بھی یہ امپلیمنٹڈ ہے کیونکہ سندھ نے SNC امپلیمنٹ نہیں کیا تھا. تو یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے, انکوائری بیسڈ تھا. ٹھیک ہے. آؤٹ کم فوکس تھا. تو 4 اس میں یہ آبجیکٹیوز شامل کیے گئے تھے. پہلی مرتبہ کمپیٹنسی یا اسٹینڈرڈز, بینچ مارک اینڈ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز. ان کو سمجھ لیجئے گا, بڑے آسان ہے. یہ پہلے میں نے اسیسمنٹ کے چیپٹر میں بھی یہ پڑھائے ہیں. چاروں ٹرمز میں نے سمجھائی ہیں. سب سے پہلے ہے کمپیٹنسی یا اسٹرینڈ. کمپیٹنسی یا اسٹرینڈ کہتے ہیں کسی ایک کی لرننگ ایریا کو, کسی ایک اسپیسیفک اسکل کو جو کہ ایک سبجیکٹ میں سکھائی جاتی ہے اس کو کمپیٹنسی یا اسٹرینڈ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ ریڈنگ سکھاتے ہیں, اردو کی ریڈنگ سکھاتے ہیں, انگلش کی. مثال کے طور پر آپ ریڈنگ سکھاتے ہیں, میتھ میں ایڈیشن سکھاتے ہیں. یہ ایک اسکل ہے, اس کو کمپیٹنسی یا اسٹرینڈ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ سائنس کے اندر ایکسپیریمنٹیشن سکھاتے ہیں, وہ ایک اسکل ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو بھی اسٹرینڈ یا کمپیٹنسی کہا جائے گا. تو کسی ایک سبجیکٹ کے اندر کوئی خاص اسکل جو بچوں کو سکھائی جاتی ہے, وہ تھیوریٹیکل یا پریکٹیکل کوئی بھی ہو سکتی ہے, اس کو کمپیٹنسی کہا جاتا ہے. پھر اب یہ ہو گیا, ہم نے کمپیٹنسی سلیکٹ کر لی کہ ہم نے ایڈیشن پڑھانی ہے, سپوز کریں میتھ میں. اسٹینڈرڈ, اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کمپیٹنسی میں کتنا نالج بچوں کو دیا جائے گا. واٹ اسٹوڈنٹ شوڈ نو اینڈ بی ایبل ٹو ڈو. بچے اس کے بارے میں کتنا کچھ بچوں کو ہم نے جانکاری یا نالج دینا ہے. یعنی ایڈیشن کے بارے میں دنیا بھر کا جتنا بھی علم ہے ہم نے اپنے بچوں کو اس کا کتنا دینا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ کہلاتا ہے اسٹینڈرڈ. پھر آتا ہے جی بینچ مارک. بینچ مارک اب یہ فردر اس کی ایلیبوریشن ہو جائے گی اسٹینڈرڈ کی, کہ وہ جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا کہ اس لیول کی ایڈیشن ہم نے بچوں کو پڑھانی ہے مختلف کلاسز میں. تو کس کلاسز میں, بینچ مارک یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ کس کلاس میں کون سی اسکل کتنی پڑھائی جائے گی. مثال کے طور پر ایڈیشن کی اسکل ہے تو کس کلاس میں کتنی پڑھائی جائے گی. اس کے لیے ہم نے 5 لیولز بنا دیے, ان کو 5 ڈیولپمنٹل لیولز کہا جاتا ہے. KG سے تیسری جماعت تک پہلا لیول ہے, چوتھی 5ویں دوسرا ہے, چھٹی سے 8ویں تیسرا ہے, 9ویں سے 10ویں چوتھا ہے, اور 11ویں سے 12ویں 5واں لیول ہے. چونکہ ہمارا جو ہم جو پڑھ رہے ہیں اسکول کریکولا کو پڑھ رہے ہیں, اسکول کریکولا KG سے لے کر 12ویں تک ہوتے ہیں, تو اس کے 5 گروپس ہم نے بنا دیے. ٹھیک ہو گیا. یہ وہ 5 گروپس ہیں, ان کو 5 ڈیولپمنٹل لیول کہا جاتا ہے. KG to 3 پہلا لیول, 4 to 5 دوسرا, 6 to 8 تیسرا, 9 to 10 چوتھا, 11 to 12 پانچواں. اب کس گریڈ لیول میں کتنے لیول کی ایڈیشن سمجھائی جائے گی. اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز چوتھا اور آخری ٹائپ آف آبجیکٹیو ہے. تو ہر ٹاپک کے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ہر ٹاپک کو کس طرح پڑھایا جائے گا اور اس کے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے, یہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کہلاتی ہیں.
تو یہ اس پہ 2005 میں کریکولم ریویژن پہ کام سٹارٹ ہوا تھا. 2006 کا جو کریکولم بنایا گیا تھا, 2006-07 میں اس کی بکس پبلش ہو گئی تھیں, شروع ہو گئی تھیں پبلش ہونا, اور 2010 میں یہ کتابیں جو ہے نا وہ اسکولوں کو دے دی گئی تھیں. تو یہ جو ہے وہ ہمارا نیشنل کریکولم 2006 تھا. اس کے بعد آیا ہمارا سنگل نیشنل کریکولم. ٹھیک ہے جی, تو سنگل نیشنل کریکولم اب اس کو نیشنل کریکولم آف پاکستان 2022-23 کہا جاتا ہے. یہ بیسیکلی ایک ویژن تھا, ایک فیوچر کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈریم تھا. وہ کیا تھا کہ ہمارا کریکولم, ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن یعنی لینگویج ٹیچنگ کی, اسی طرح اسیسمنٹ تمام بچوں کے لیے فیئر اور ایکول ہونی چاہیے تاکہ سارے بچے ہائی کوالٹی ایجوکیشن ایکوائر کر سکیں. تو اس میں کریکولم یعنی ٹیکسٹ بک ایک جیسی ہونی چاہیے, ٹیچنگ میتھڈ سیم ہونا چاہیے, اسیسمنٹ ایک جیسی ہونی چاہیے سارے پبلک پرائیویٹ سارے صوبوں کے اندر. تو یہ ویژن تھا SNC کا. ٹھیک ہے, 18th امینڈمنٹ کا ایشو آیا. 18th امینڈمنٹ میں صاف ظاہر ہے صوبوں کو اختیار تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کریکولم بنائیں. تو ہم نے یہ مطلب یہ ہے کہ کریکولم لانچ کرنا تھا, تو یہ ایک ایشو تھا ہمارے ساتھ. کیپیسٹی ایشوز آف پروونسز, ہمارے چاروں صوبوں کو کیپیسٹی لیول ایک جیسا نہیں ہے. پنجاب کو اور بلوچستان کا آپ کمپیریزن کریں تو انرجی ریسورسز, ہیومن ریسورس, یہ فائنانشیل ریسورسز تو بہت زیادہ ڈفرینس ہے. ڈسکنیکشن بٹوین ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. تو ٹیچرز کو ایجوکیٹ تو کیا جاتا ہے, ٹیچرز کو کریکولا تو ریوائز کر کے دے دیا جاتا ہے, بٹ ٹریننگ نہیں دی جاتی. یہ بھی ایک ایشو تھا. ٹھیک ہے, کوالٹی کمپرومائز ہو رہی تھی, نیشنل کوہیجن مسنگ تھی. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا کریکولم جس کا نام سنگل نیشنل کریکولم تھا, یہ لانچ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ٹارگٹ سیٹ کیا گیا. سنگل نیشنل کریکولم جب بنایا جا رہا تھا تو اس کے پیچھے کون سے محرک تھے یا کون سی وہ فورسز تھیں جنہوں نے مل کے اس کے اوپر کام کیا. ہماری موجودہ پالیسی ہے نیشنل ایجوکیشنل پالیسی 2009. تو اس نے انٹر پروونشل ایجوکیشنل منسٹر کانفرنس IPEMC کانفرنس جو ہے نا, یہ اس کو یعنی تمام صوبائی وزراء کی اور فیڈرل جو وزیر تعلیم ہے ان کی میٹنگ ہوتی ہے, اس کو IPEMC کہا جاتا ہے. انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرل کانفرنس کو یہ اسائن کیا ٹارگٹ کہ وہ کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس کو دیکھے. تو انہوں نے کیا کیا, IPEMC نے 11 فیب 2014 کو 58 ممبر سے مشتمل ایک باڈی بنا دی. اس باڈی کا نام انہوں نے رکھ دیا نیشنل کریکولم کونسل. یہ کب رکھا گیا؟ 2014 میں. اس وقت نواز شریف کی گورنمنٹ تھی. تو اسی کونسل نے پھر جو ہے نا SNC انٹروڈیوس کروایا 2020 میں آ کے. ٹھیک ہے, اب اس کے 58 ممبر میں اس کا جو ہوگا چیئرمین وہ کون ہوگا؟ فیڈرل ایجوکیشن منسٹر, جیسے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب آج کل ہیں, اس وقت وہ تھے کیا نام ہے ڈاکٹر شفقت محمود صاحب, اس وقت وہ تھے, یہ بیٹھے ہیں یہ حضرت. ٹھیک ہے, اس وقت یہ تھے جو چھٹیاں دیتے تھے کرونا میں. تو 2020 کی بات ہے. ٹھیک ہے, 2014 میں وہ تھے کیا نام ہے ان کا, انجینئر بلیغ الرحمان. ٹھیک ہے, لیکن 2020 میں جب یہ سنگل نیشنل کریکولم لانچ ہوا تو ڈاکٹر شفقت محمود صاحب تھے وفاقی وزیر تعلیم. اچھا, ہائر ایجوکیشن کمیشن کا چیئرمین تمام دینی مدارس کے جو اتحاد ہے, اس ادارے کا نام اتحاد تنظیمات المدارس کے جو سربراہ ہیں, آرمی ایئر فورس نیوی کے اداروں کے سربراہان, ملک کے نامور جو ہے وہ جو ہے نا وہ اسکالرز اور پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈ کے سربراہان اور تمام صوبائی وزیر. ٹھیک ہے, تو یہ سارے جو ہے نا اس کے ممبر ہیں. 58 ممبرز پہ مشتمل یہ باڈی ہے. 2014 میں یہ بنائی گئی. اب اس کا کام کیا ہے کہ جوائنٹ کریکولم بنانا. جوائنٹ کریکولم بنانے سے مراد یہ ایسا کریکولم جو نیشنل پروونشل لیول پہ ہر جگہ پہ کام آ سکے تاکہ فیئر اور ایکول اپرچونٹیز ملیں تمام بچوں کے لیے, سوشل کوہیجن اور نیشنل انٹیگریشن ہو. ٹھیک ہے, جو ڈسپیرٹیز ہیں مختلف سٹریمز مختلف ایریاز میں وہ کم ہوں, تمام بچوں کے لیے ایکول اپورڈ سوشل موبلٹی یعنی آگے بڑھنے کے مواقع تمام بچوں کو ایک جیسے ملے. ایکویٹی ہو ایجوکیشن کے اندر. ایکویٹی سے مراد ہر ایک کو اس کی نیڈ کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ سپورٹ مل سکے, تو اور بچوں کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو. اگر ایک بچہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جائے تو انٹر پروونشل موبلٹی میں ٹیچرز کو بھی مسئلہ نہ ہو, اسٹوڈنٹ کو بھی مسئلہ نہ ہو. ایک جیسا کریکولم ایک جیسا میتھڈ ہوگا تو صاف ظاہر ہے بچوں کو بھی اور ٹیچرز کو بھی پرابلم نہیں ہوگا. ایون ٹیچر بھی ٹرانسفر کرا کے جاتا ہے اس کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا. اس میں کیا کیا چیزیں شامل کی گئیں؟ قرآن و سنت کی تعلیم, اقبال اور قائد کی فلسفی یا ویژن کو شامل کیا گیا, کانسٹیٹیوشن
ہمارا کیا کہتا ہے تعلیم کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کو ایڈ کیا گیا۔ نیشنل پالیسیز اور نیشنل سٹینڈرڈ ایسپیریشن کو ایڈ کیا گیا۔ ہمارا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4، اس پہ میں بات تھوڑی سی آلریڈی کر چکا ہوں لیکچر نمبر 2 کے اندر۔ تو سسٹینیبل SDG 4 جو ہے پروویژن آف ایکویٹیبل انکلوسیو کوالٹی ایجوکیشن، ٹھیک ہے، تو یہ SDG 4 ہے ہمارا، تمام بچوں کو، جتنے بھی بچے ہیں سب کو ایکول اپرچونٹیز ملیں، تو اس کو فالو کیا گیا۔ جو نئے ٹرینڈز ہیں ان کو آؤٹ کم بیسڈ، لائف سکل بیسڈ ایجوکیشن کو، انکلوسیو ایجوکیشن کو فوکس کیا گیا۔ ٹیمز کے بارے ہم پڑھ چکے ہیں، ٹرینڈز ان انٹرنیشنل میتھمیٹکس اینڈ سائنس اسٹڈی، یہ سائنس اور میتھ کا انٹرنیشنل لیول کا ایک ادارہ ہے، اس کو ساتھ الائن کیا گیا کریکولم کو۔ ICT کو انکلوڈ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ڈفرینٹ کلچر اور ریلیجن کو دیکھا گیا جو ہمارے پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انکوائری بیسڈ کریکولم بنایا گیا۔ 21st سینچری اسکلز اسی چیپٹر میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ انکلوڈ کی گئیں، ٹھیک ہے۔ روٹ میمورائزیشن کو چھوڑ کے پروجیکٹ پہ لایا گیا۔ سیم میڈیم، سیم اسیسمنٹ اور سیم ٹیکسٹ بک ہوں گی، یہ کی کنسیڈریشن تھی ہمارے SNC کی۔ تو SNC مطلب یہ ہے کہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہماری اس میں ایجوکیشن کے اندر ایک امپورٹنٹ آپ کہہ لیں کہ ایک پیراڈائم تھا جو کہ جس کو ٹوٹلی اگنور کیا گیا ہے۔ تو اسیسمنٹ نیڈز، گولز، کنٹینٹ، آرگنائزیشن آف دا کنٹینٹ، اسٹریٹجیز فار ڈیلیوری، وہی کمپوننٹ جو ہوتے ہیں انہی کو ترتیب دیا گیا کریکولم ڈیولپمنٹ میں، SNC میں۔ تو پاکستان کا جو SNC ہے اس کو سنگاپور اور کیمبرج کے کریکولم کا ان کا انالیسس کیا گیا اور پھر ویسا کریکولم بنایا جانے کی کوشش کی گئی، سنگاپور اور کیمبرج کا۔ دوسرا سنگاپور، ملائیشیا، انڈونیشیا اور UK کے جو کریکولم کے سٹینڈرڈز ہیں نا، پاکستان کے کریکولم سٹینڈرڈز ان کے ساتھ جو ہے نا وہ میچ کیے گئے۔ تو تمام فیڈریٹنگ یونٹس، ٹھیک ہے، جتنے بھی فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ہمارے، یعنی فیڈرل کے، پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر، فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ FGI کے جو کینٹ اینڈ گیریزن کے اسکول ہیں، دینی مدارس، کیمبرج یونیورسٹی، ٹھیک ہے، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز، آغا خان یونیورسٹی، انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، ان سارے اداروں کو اکٹھا کر کے یہ کریکولم بنایا گیا تھا جو SNC ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو 3 فیزز میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا۔ فیز 1 مارچ 2021 میں امپلیمنٹ ہونا تھا EC سے 5 تک، لیکن یہ امپلیمنٹ ہوا تھا اگست 21 میں۔ فیز 2 مارچ 2022 میں امپلیمنٹ ہونا تھا 6 سے 8ویں تک، لیے کہ یہ امپلیمنٹ ہوا تھا مارچ اپریل 2023 میں جا کے۔ پھر 2023 میں 2022 کے اینڈ اور 23 پہ حکومت جب تبدیل ہوئی تو اسی کا نام نیشنل کریکولم آف پاکستان رکھ دیا گیا۔ تو پھر 9 سے 12 تک یہ کچھ صوبوں میں امپلیمنٹ ہوا، کچھ میں نہیں ہوا، جو ہے نا وہ جو ہے گورنمنٹ اس کا نام بھی چینج کر دیا اور نیشنل کریکولم پاکستان رکھ دیا۔ سندھ حکومت نے کسی بھی لیول پہ SNC کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا تھا۔ تو جو اس کی پہلی جو کانفرنس ہوئی تھی، نیشنل کانفرنس سنگل نیشنل کریکولم کی، یہ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہے نا وہ 1 اگست فیز 1 کو 16 اگست 2021 میں لانچ کیا تھا۔ پہلے اس پہ جو کانفرنس ہوئی تھی 11 سے 14 فیب کو ہوئی تھی اسلام آباد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں۔ 8 سبجیکٹ جو ہے نا وہ اس میں ریوائز کیے گئے فیز 1 کے اندر، EC، انگلش، جنرل سائنس، میتھ، سوشل اسٹڈی، جنرل نالج، اردو، اسلامیات۔ پھر سیکنڈ میٹنگ جو ہوئی سیکنڈ فیز کے لیے وہ 24 سے 28 مئی 2021 کو ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا فوکس وہی تھا، وہی جو ہم نے آبجیکٹیوز دیکھے یہاں پہ، وہ یہ کہ قرآن و سنت کی تعلیم، ٹیمز کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ جوڑا گیا، ٹھیک ہے، اور کریٹیو پرابلم سالونگ ایبیلٹیز بچے کے اندر ڈیولپ کی جائیں گی، ایکول اپرچونٹیز ہوگی تمام بچوں کے لیے، یہ اس کا امپیکٹ تھا۔ چیلنجز کیا تھے؟ پہلا قومی نصاب تھا اور وہ بھی قومی زبان میں نہیں تھا، انگلش میں تھا، ٹھیک ہے۔ تمام صوبوں کی ڈائیورسٹی کو اگنور کیا گیا تھا، اس میں زیادہ تر پنجاب کو فوکس کیا گیا تھا۔ ٹیچر اویلیبلٹی اسٹوڈنٹ کی نیڈ کے اکارڈنگ نہیں تھی، STR کے اکارڈنگ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ نیشنل انٹیگریشن ایشوز زیادہ سالو نہ ہو سکے۔ ایکویلٹی بیس آبجیکٹیو جو ایکویٹی بیسڈ ایجوکیشن ہے اس پہ بھی خاطر خواہ کوئی فوکس نہیں کیا گیا۔ کورس کنٹینٹ بہت لینتھی بنایا گیا، ٹیچر ٹریننگ نہیں کرائی گئی، 2 دن کی صرف آن لائن ٹریننگ کرائی گئی تھی اس پہ۔ تو یہ چیلنجز تھے سنگل نیشنل کریکولم کے، ٹھیک ہے۔ سنگل نیشنل کریکولم 2020 اور 2006 کا جو کریکولم ہے اس میں کچھ ڈفرینسز ہیں کہ 2006 کے کریکولم میں جو ہم نے ابھی آبجیکٹیو اور جو ہے وہ بینچ مارک، سٹینڈرڈز، سٹرینڈز، یہ ہم نے بات کی، یہ سیٹ نہیں کیے گئے تھے
ہر سبجیکٹ کے لیے نیشنل کریکولم 2006 کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہر سبجیکٹ کے لیے یہ 2020 میں SNC میں ڈیولپ کیے گئے۔ اسلامک اسٹڈی جو ہے نا وہ جنرل نالج کے ساتھ دوسری جماعت تک انٹیگریٹڈ تھا، لیکن SNC میں اسلامیات کو پہلی جماعت سے الگ سبجیکٹ کے طور پر اور اخلاقیات کو الگ سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا گیا، ٹھیک ہے، SNC کے اندر۔ تو اس میں ایتھکس کا مضمون جو ہے نا وہ 2006 میں نان مسلم کے لیے گریڈ 3 سے آنورڈ تھا، اس میں گریڈ 1 سے آنورڈ جو ہے وہ ایتھکس کا مضمون شامل تھا، نان مسلم کے لیے اسلامک اسٹڈی نہیں تھا۔ تو یہ صرف چند اداروں کے اندر امپلیمنٹ ہوا تھا، یہ تمام صوبوں کے اندر، تمام پرائیویٹ اور گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر یہ امپلیمنٹ ہوا، سنگل نیشنل کریکولم 2020۔ نیشنل کریکولم فریم ورک، ہر ایک چیز کو نا پرفارم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک گائیڈ بک ہوتی ہے کہ یہ آپ کا گائیڈ ہے، آپ نے اس طرح سے اس کام کو سر انجام دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ نیشنل کریکولم فریم ورک جو ہے نا یہ ایک گائیڈ لائن ہے، ٹھیک ہے، جو ویژن، مشن، گولز بتاتی ہے کہ آپ کے ایجوکیشن کے کیا ہیں اور آپ نے ان کو کیسے اچیو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2017 میں بنایا گیا، تو اس میں کانسٹیٹیوشن ایجوکیشن پہ کتنا زور دیتا ہے۔ ہماری کانفرنسز جو 2 ہوئی تھیں ایجوکیشنل کانفرنس، پہلی 1947 میں کراچی میں ہوئی، دوسری 1951 میں ہوئی تھی، اس کی کیا ریکمنڈیشن تھیں، پھر ہماری پہلی پالیسی 1972 کی، پھر 1998 کی، 2009 کی موجودہ، ان کی کیا کیا پروویژن ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا اور کریکولم اسی طرح ڈیزائن کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے فنکشن کیا ہے، کریکولم بنانا، ٹیکسٹ بک لرننگ مٹیریل ڈیولپ کرنا، ٹیچرز کو ٹریننگ دینا، ٹھیک ہے، اسکول کا لرننگ انوائرمنٹ بہتر کرنا، ایویلویشن اور فیڈ بیک دینا، ٹھیک ہے، اور پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان ایک لنک بنانا، یہ NCF کا کام ہے۔ ابھی یہ موجودہ ہمارا جو کریکولم ہے اس کا نام ہے نیشنل کریکولم آف پاکستان 2022-23، یہ ہمارا موجودہ کریکولم ہے۔ یہ بیسیکلی سنگل نیشنل کریکولم کا نام چینج کر کے NCC رکھ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں مزید ایک اضافہ کیا گیا ہے، NCC نے مزید یہ اضافہ کیا ہے کہ جو ریلیجیس منورٹیز کے بچے ہیں نا، ان کو بجائے اس کے کہ ایتھکس کا مضمون پڑھیں، وہ اپنے اپنی ریلیجن کا مضمون ان کو پڑھایا جائے۔ ہندو ہیں تو ہندو، سکھ ہیں تو سکھ، کرسچینٹی، بہائی، زرتشت ہیں، کیلاش ہیں، بدھ مت ہیں، تو یہ 7 جو منورٹیز ہیں ان کو اپنا ریلیجن کی بکس جو ہے نا وہ پبلش کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تو نیشنل بک فاؤنڈیشن ان کی جو ہے نا وہ کتابیں پبلش کرے گا، تو NCC نے اس کے لیے NOC دے دی اور الاؤ بھی کر دی ہے۔ نیشنل کریکولم کونسل جو 58 ممبرز پہ مشتمل ہماری باڈی ہے۔ تو ٹیچرز کا ورک لوڈ جو ہمارے مڈل اسکول کے 6ٹھی سے 8ویں کے ٹیچر ہوتے ہیں ان کے لیے ہے رول کہ وہ 36 پیریڈ پر ویک پڑھائیں گے۔ SST، TGT، SSE جو ہیں وہ ہائی اسکول کے ٹیچر وہ 33 پیریڈ پر ویک پڑھائیں گے۔ جو SS ہیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ، جو انٹرمیڈیٹ 11ویں 12ویں کو جو پڑھاتے ہیں جو ہائر سیکنڈری اسکولوں میں، وہ 28 پیریڈز پر ویک پڑھائیں گے۔ فزیکل ایجوکیشن ٹیچر جو ہے نا یہ 18 پیریڈ پر ویک پڑھائے گا۔ ایلیمنٹری اسکول کا ہیڈ 18 پیریڈ، ڈپٹی ہیڈ ماسٹر 18، اور ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر یا ہائر سیکنڈری اسکول کا پرنسپل یا ہیڈ مسٹریس 12 پیریڈ پر ویک پڑھائے گی اپنے اسکول کے اندر۔ تو یہ نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچرز ان پاکستان، یہ 10 اسٹینڈرڈز ہیں، یہ بھی ہم چیپٹر نمبر 1 کے اندر آئی تھنک ڈیٹیل میں تو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم نے ان کو ڈسکس کیا تھا۔ یہ 10 ہمارے نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ NPSTs، نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچرز ان پاکستان ہیں، یہ 2009 میں بنائے گئے تھے UNESCO اور USAID کی سپورٹ سے۔ یہ 10 ہیں، ٹھیک ہے۔ سبجیکٹ میٹر کا نالج ہونا چاہیے، ہیومن گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، نالج آف، یہ میں نے پڑھایا ہوا ہے پہلے لیکن اس لیے میں ریپیٹ نہیں کروں گا اتنا زیادہ ڈیٹیل میں۔ اسلامک اینڈ ایتھیکل ویلیوز، انسٹرکشنل پلاننگ اینڈ اسٹریٹجیز، اسیسمنٹ، لرننگ انوائرمنٹ، افیکٹو کمیونیکیشن، پروفیشنٹ یوز آف کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، کولیبریشن اینڈ پارٹنرشپ، کنٹینیوس فیڈ بیک اینڈ کوڈ آف کنڈکٹ، ٹیچنگ آف انگلش ایز سیکنڈ لینگویج یا انگلش ایز اے فارن لینگویج۔ یہ 10 آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے فنگر ٹپس پہ، یہ سوال ٹیسٹ اور انٹرویو میں اکثر آتا ہے۔ کریکولم ایویلویشن کے ڈفرینٹ ماڈل ہیں، ان میں دیکھیں سب سے پہلے ٹیلر ماڈل ہے، آبجیکٹیو ماڈل ہے، تو اس کا فوکس آبجیکٹیوز کے اوپر ہوتا ہے۔ دوسرا ہے SIP ماڈل، یہ ڈیسیجن میکنگ ہے کہ کریکولم کے کنٹینٹ کو، کانٹیکسٹ کو، ان پٹ، پروسیس اور پروڈکٹ کو، چاروں چیزوں کو جو ہے وہ ایویلویٹ کرتا ہے، کانٹیکسٹ یعنی آبجیکٹیو، ان پٹ، پروسیس اینڈ آؤٹ پٹ کو۔ پھر اسٹیک ماڈل، اسٹیک ہولڈر رسپانس ہے، اس کا فوکس ریئل ایکسپیرینسز کے اوپر ہے اور فیڈ بیک کے اوپر ہے۔
روجرز ماڈل یہ سسٹمیٹک اپروچ ہے، اس میں پلاننگ، امپلیمنٹیشن اور فیڈ بیک 3 چیزوں کو لنک کیا جاتا ہے۔ اسکریون اپروچ یہ ان بائسڈ ایویلویشن ہے، اس کا فوکس ایکچوئل آؤٹ کمز کے اوپر ہوتا ہے، گولز کے اوپر نہیں جو ہم سیٹ کرتے ہیں، ایکچولی بچے نے کیا کچھ گین کیا، ٹھیک ہے۔ کرپیٹرک کا ماڈل جو ہے اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، یہ ایویلویٹ کرتا ہے ریئیکشنز کو اور ریزلٹس کو، ٹھیک ہے، ٹریننگ امپیکٹ کو۔ تو اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے سب سے پہلے سپ ماڈل، ٹھیک ہے۔ 1960 میں 60 کے ڈیکیڈ میں ڈینیل اسٹفل بیم نے یہ ماڈل ڈیسیجن میکنگ ماڈل انٹروڈیوس کروایا، ٹھیک ہے۔ اس کے 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں، کانٹیکسٹ، ان پٹ، پروسیس اینڈ آؤٹ پٹ یا پروڈکٹ۔ کانٹیکسٹ میں آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، وٹ نیڈز ٹو بی ڈن، کیا یعنی ہم نے جو گولز ہوتے ہیں ہمارے، یہ کانٹیکسٹ ہے ہمارا، کیا ہم نے اچیو کرنا ہے۔ ان پٹ کیسے اچیو کریں گے، اس میں وہ ٹیچنگ آئے گی ہماری، ٹھیک ہو گیا نا جی، تو اس میں ہماری وہ ٹیچنگ آ جائے گی، اسٹریٹجیز آ جائیں گی، ٹھیک ہے، پلاننگ آ جائے گی۔ پھر ہے پروسیس، تو اس میں از اٹ بینگ ڈن، کیا یہ واقعی اس پہ عمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یعنی کانٹیکس میں آبجیکٹیو، ان پٹ میں ہم ریسورسز دیکھیں گے کیسے کیسے ہم نے کیا کیا چیزیں کیسے کیسے اچیو کرنی ہے، پروسیس میں ہم ایکچولی اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے، اور پروڈکٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کیا ہمارا ٹارگٹ اچیو ہوا، کیا ہم نے جو پلان کیا تھا وہ ہمارا جو ہے نا وہ سکسیسفل رہا یا نہیں رہا۔ تو یہ 4 ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہیں، ان پہ مشتمل یہ ماڈل ہوتا ہے، اس کو سپ ایویلویشن ماڈل کا، اس میں چاروں چیزیں میئر کی جاتی ہیں، چاروں کمپوننٹس کو۔ تو اوورال گولز اور مشن یہ ہمارا کانٹیکسٹ ایویلویشن ہے، پلانز ہماری لیسن پلاننگ، ان پٹ ایویلویشن ہے، ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہمارا پروسیس ایویلویشن یعنی ٹیچنگ لرننگ ایکٹیویٹیز، اور آؤٹ کم جو ہمارے ہوتے ہیں وہ ہمارا پروڈکٹ ایویلویشن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو ہے نا وہ ایویلویٹر کو اس چیز میں ہیلپ دیتا ہے کہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز، کس طرح کے کویسچن، کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ جو کہ بچوں کو کرائی جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لرننگ بائی ڈوئنگ کے اوپر فوکس کرتا ہے، اس کا فوکس ہے کہ لرننگ بائی ڈوئنگ کے ذریعے سے چیزیں اچیو کی جائیں۔ دوسرا ہے اسٹیک کانٹیننٹس ماڈل۔ اسٹیک کا کانٹیننٹس ماڈل امریکن رابرٹ اسٹیک کا جو ماڈل ہے 1969 میں دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے 3 کمپوننٹ ہیں، اینٹیسیڈنٹس، ٹرانزیکشنز اینڈ آؤٹ کمز۔ اینٹیسیڈنٹ سے مراد یہ ہے کہ ٹیچنگ سے پہلے کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے، بکس ہے، ٹائم ہے، کلاس روم سپیس ہے، ٹیچر ٹریننگ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے پہلے کنسیڈر کرنا ہے ٹیچنگ سے پہلے کہ کیا یہ ساری چیزیں اوکے ہیں۔ پھر ہے ٹرانزیکشن، ٹرانزیکشن سے مراد ٹیچنگ لرننگ ایکچولی جو کلاس روم کے اندر ہو رہی ہوتی ہے نا، یہ ٹرانزیکشن کہلاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ٹیچنگ میتھڈ ہے، کلاس میں وہ ڈسکشن کو، گروپ ایکٹیویٹیز، انڈیویجول ایکٹیویٹیز۔ پھر ہے آؤٹ کم، یہ اینڈ پہ جو ریزلٹ ہوتے ہیں لرننگ کے، اسٹوڈنٹ کو ٹیسٹ لیا، اس کے ریزلٹ لیے، بچے کے بیہیویئر کے اندر کیا چینج آیا، کیا بچہ مینٹلی سیٹسفائیڈ ہے ٹیچر کی ٹیچنگ سے، تو یہ ہمارے آؤٹ کمز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک کریکولم ایویلویشن ماڈل جو ہے وہ جناب والا مائیکل اسکریون کا گول فری ایویلویشن ماڈل ہے 1973 کا۔ تو اس کا فوکس یہ ہے کہ صرف کریکولم مطلب یہ کہ صرف ہمارا گولز کے اوپر فوکس نہیں ہونا چاہیے جو ہم پہلے سے بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ اس کے ایکچوئل ایفیکٹس دیکھنے چاہیے کہ کتنا بیہیویئر چینج آیا ہے پلانڈ اور ان پلانڈ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بچے کے بیہیویئر کے اندر، یا اس کی جو پرفارمنس ہے اوورال کتنی افیکٹ ہوئی ہے۔ یہ جو ہے وہ گول فری ماڈل ہے مائیکل اسٹریون کا۔ دوسرے ریٹز ماڈل، ٹھیک ہے، تھیری انٹو پریکٹس اس کو آ جاتا ہے، 1968 میں تھا۔ تو اس کا فوکس تھیوریٹیکل کانسیپٹ کو ریئل لائف کلاس روم سچویشن میں اپلائی کر کے، ٹھیک ہے، ٹیچنگ لرننگ کو امپروو کرنے پہ ہے۔ تھیری انٹو پریکٹس یعنی یہ ماڈل یہ کہتا ہے کہ تھیریز نہ پڑھائی جائیں بلکہ پریکٹیکل چیزیں بچوں کو کرائی جائیں تاکہ ان کا پریکٹیکل لائف میں ان بچوں کو اس کا بینیفٹ بھی ہو سکے۔ لفظ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کریکولم میں یہ ہوئی تھی، ریزولوشن پاس ہوئی تھی سینٹ آف پاکستان کی 24 جون 2020 کو۔ تو اس کے بعد جتنے بھی ہمارے پاکستان کے اندر جہاں جہاں پہ بھی جو تحریر ہے، جہاں پہ ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، ان کا اسم مبارک جب بھی آئے گا تو ان کے ساتھ ہر ریٹن اورل جو ہے پریزنٹیشن، اس کے اندر ہم جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ خاتم النبیین ایڈ کریں گے۔
فسکل ایئر کا ڈیوریشن 1 جولائی سے 30 جون ہے. اکیڈیمک ایئر ہمارا 1 اپریل سے 31 مارچ ہے. ایجوکیشنل سینسز ایئر جو ہے وہ 1 نومبر سے 31 اکتوبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فیوچرالوجی فیوچر اسٹڈیز کو کہا جاتا ہے, اور ایجوکیشنل سینسز ایئر یہ 1 نومبر سے 31 اکتوبر, یہ آلریڈی آ گیا. ایک تعلیم پروجیکٹ پنجاب کے اندر چل رہا ہے, یہ صرف پنجاب والوں کے لیے ہے. 2021 سے 26 تک یہ 5 سال کا پروجیکٹ ہے. تو یونیسیف جو ہے نا اس نے اس کو گرانٹ دی ہے پروونس پنجاب کے اندر. تو 5 سے 9 سال تک کے بچوں کو اسکولوں میں لانا. ٹھیک ہے. اس کے 5 کمپوننٹس ہیں کہ پرائمری لیول پہ ایجوکیشن کی ایکسیس اور کوالٹی کو بڑھایا جائے, ایکوٹی اور انکلوسیو ایجوکیشن لائی جائے, ایفیشنسی بڑھائی جائے ایجوکیشن کے اندر, ڈیسیجن میکنگ کو امپروو کیا جائے. ٹھیک ہے. اور مڈل لیول پہ بچوں کی ایکسیس اور کوالٹی کو بڑھایا جائے آفٹر نون کے ذریعے سے, اور افیکٹو کمیونیکیشن کے ذریعے بچوں کے مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ چینج کیا جائے. جی پی اسٹینڈ فار گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن. تو یہ ادارہ بھی 2020 سے ہمارے ہاں کام کر رہا ہے پنجاب کے اندر تعلیم پروجیکٹ کے نام سے. وہ کریکولم فزیکل انوائرمنٹ جو اسکول کا ہوتا ہے وہ ہمارا فزیکل کریکولم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ سبجیکٹ کو ہم ڈفرینٹ اس میں ڈپارٹمنٹس کے اندر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, ڈپارٹمنٹلائزیشن ہے. ڈائریکٹ لرننگ ایکسپیرینسز جو بچے نے خود لیا ہو, پلانڈ لرننگ ایکسپیرینسز جس کے اسپیسیفک گول ہوں اور بچے نے خود کیا ہو. انڈائریکٹ ان پلانڈ جو اچانک سے ہوتے ہیں. بلاک پلان ریٹن کسی بھی کریکولم کا اوور ویو جو ہے مکمل کریکولم کا بلاک پلان کہلاتا ہے. یہ ہمارے ہاں جو تعلیمی کیلنڈر ہوتے ہیں یہ بلاک پلان ہوتے ہیں. لیسن پلان آپ کو پتہ ہے کہ پلان وچ آؤٹ لائن ایوری ایکشن ٹو میٹ دا پروگرام گولز, یعنی یہ لیسن پلان ہمارا ایک ایسا پلان ہوتا ہے جس میں ہماری ٹیچنگ کا ہر ایکشن موجود ہوتا ہے. ایمرجنٹ کریکولم جو بچوں کی نیڈ کے کا رسپانسو کریکولم ہو, ان کی نیڈز کو ایڈریس کر رہا ہو. ٹھیک ہے. ایسا کریکولم جس کی افیکٹونیس ایویلویٹ کی گئی ہو ویلیڈیٹڈ کریکولم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک ایسا گائیڈ جو کریکولم بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کریکولم فریم ورک کہلاتا ہے. کریکولم اسپائرل کریکولم ایسا کریکولم جو بچے کی گروتھ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ڈیپتھ ہوتا چلا جائے. ٹھیک ہے. فیڈیلٹی کریکولم کو امپلیمنٹ کرنا. ٹھیک ہے. اسٹینڈرڈ ہم نے پڑھا ہے کہ جو بچوں کے کسی ایک جو کمپیٹنسی ہے یا لرننگ سکل ہے اس کے بارے میں بچہ کتنا کچھ نالج جانے گا. پروجیکٹ اپروچ تو مختلف ٹاپکس کے اوپر بچوں کو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ دینا. ورٹیکل ریپیٹیشن یہ کنٹینیوٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ MCQs میں آ سکتی ہیں اس طرح کی چیزیں. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار دا ٹیچر ان اسکول از لرنر. بچہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹیچر کے لیے. سیکنڈری لیول کریکولم 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے, آرٹس اینڈ سائنس گروپ, اس کو جنرل گروپ بھی کہا جاتا ہے. پرائمری سیکنڈری لیول پہ ورکنگ ویکس جو ہے نا وہ 35 ہے. ٹھیک ہے. سال میں قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ 2018 میں ناظر ایکٹ کے تھرو کمپلسری قرار دی گئی تھی. تو یہ ہمارا چیپٹر الحمدللہ یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. تو اگلا ہم انشاءاللہ تعالی فلاسفی کے چیپٹر کل سٹارٹ کریں گے. ہوپفلی آپ کوئی چیزیں کلیئر ہوگی. اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. باقی ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس پرنسپل وائس پرنسپل کے ابھی جو ریسنٹلی سیٹس آئی ہوئی ہیں ان کے لیے یہ انشاءاللہ تعالی بہترین لیکچر ہوں گے. اور پچھلا پیپر آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے کریکولم سے ریلیونٹ جتنے بھی کویسچن آئے الحمدللہ وہ سارے کے سارے اس چیپٹر میں سے ہمارے لیکچرز میں سے آئے تھے الحمدللہ. آپ نے پاس پیپر اگر نہیں دیکھا تو میرے اسی چینل کے اوپر پاس پیپر بھی موجود ہے ایک پرنسپل وائس پرنسپل کا, اس کو آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ واقعی یہ جو پیپر ہے ہمارے ہی کانٹینٹ سے بعین ایسے ہی وہی سوال لیے گئے جو ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ. تو جو بھی کویسچن ہے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں.